ڈپٹی اسپیکر صاحب کی کا حکم ہے جی، میں کیا کروں؟ اگر پوائنٹ آف آرڈر کا جواب دینا ہوا تو پھر اعجاز خان وہ لیسن میں علامہ ضروری ناٹ کمپلسری. ایک منٹ سوال آ جائے جی. شگفتہ صاحبہ کا مائک کھولیں. بہت شکریہ جناب اسپیکر صاحب، آپ نے پہلی دفعہ موقع دیا ہے بات کرنے کا. ہم تو کافی دنوں سے انتظار کر رہے تھے منسٹر صاحب جو ہمارے ہیں وابڈا کے، وہ آئیں اور ہم ان سے کچھ سوال جواب کریں. آج الحمدللہ خوش قسمتی ہے ہماری کہ وہ آ گئے ہیں. سر، اس وقت درجہ حرارت جو ہے وہ 52 تک علاقوں کا جا کے ٹھہرا ہے، کہیں 47 ہے تو کہیں 51 ہے تو کہیں 52 ہے. اس کڑکتی ہوئی گرمی میں، دھوپ میں ہمارے پاس بجلی نہیں ہے. ہم بجلی ڈھونڈ رہے ہیں. جو ہم کہتے تھے کہ 18 گھنٹے ہیں، لیکن اب وہ 20 سے 22 گھنٹے تک جا کے پہنچی ہے. لیکن بل جو آ رہے ہیں، اگر وہ بل آپ دیکھیں تو لوگوں کو ہارٹ اٹیکس ہو رہے ہیں. رات کو 12:30 1:30 بجے سے بجلی بند ہوتی ہے اور وہ جا کے صبح 7:30 8 بجے کھلتی ہے. اب اس گھر میں جو عورت رہتی ہے، جو مرد رہتا ہے، جو بچے رہتے ہیں، نہ صبح وہ اسکول جا سکتے ہیں، نہ وہ عورت صبح اٹھ کے گھر کو کی دیکھ بھال کر سکتا ہے، نہ وہ بندہ آفس جا سکتا ہے. بھائی ہمارا قصور کیا ہے؟ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے، شکریہ. پوائنٹ آ گیا. خورشید جونیجو صاحب، آپ اسی پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک، اوکے. خورشید جونیجو صاحب کا، اس کے بعد وسیم صاحب کا. خورشید جونیجو تشریف رکھیں، آپ کا پوائنٹ آ گیا. پوائنٹ آف آرڈر پہ ہی آپ نے بولا ہے. ٹھیک ہے، خورشید جونیجو صاحب بولیں. ڈپٹی اسپیکر صاحب، بہت مہربانی. یہ میں پاور اور انرجی کے منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں. اب ہماری کانسٹیٹیوسی جو ہے لڑکانہ کمبر شداد کوٹ، وہاں پر سر 52 سینٹی گریڈ ہے اور وہاں پر تقریباً 20 گھنٹے جو ہے لائٹ نہیں ہوتی ہے. وہاں پر ٹرانسفر جلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. وہاں پر جو آفیسر سے ملتے ہیں، اگر وہ بل آتے ہیں تو ان کے اوپر 13 جو ہے ان کے اوپر ٹیکسز لگ کے آ جاتی ہے. اگر ان کو ٹھیک کرا نہیں جاتا اس کے اوپر ڈیڈکشن لگ کے آ جاتا ہے. تو یہاں پر کچھ گاؤں ایسے بھی ہیں جہاں پر 6 مہینے سے 8 مہینے سے لائٹ نہیں ہے، اور اس وقت اس گرمی کے اندر ہاسپٹل میں بھی لائٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، شکریہ. وسیم صاحب کا مائک کھولیں. جی میک اٹ شارٹ پلیز. جی آپ منسٹر صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کے 100 سوال ہوں گے. ہم یہ ٹائم ویسٹ نہیں کر سکتے اس طرح. کائنڈلی آپ سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کا بزنس، اسپیکر صاحب ہم نے بزنس لینا ہے جی، جو ہمارے ایجنڈا میں ہے وہ. علیم بھائی، تھینک یو ڈپٹی اسپیکر صاحب. اصل میں بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ جب کوئی کوسچن آتا ہے یا ہم کوئی کالنگ اٹینشن موو کرتے ہیں مختلف لوگ، ہیسکو یا سیپکو یا کے الیکٹرک پہ، تو اس کے اوپر بنیادی طور پہ ہمیں سوال ملتا ہے کہ چوری. جس طرح ماضی میں بھی اویس بھائی منسٹر تھے، ان کو پتا ہے کہ اسی طرح کی صورتحال اس وقت بھی اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر یہی رہتی تھی کہ فیڈر پہ جو لاسز ہیں 20% ہے، 25% ہے، 18% ہے. لیکن سوال یہی ہے کہ جو لوگ بل بھر رہے ہیں، اگر ایک فیڈر پہ 40 ٹرانسفارمر ہیں تو اس 40 ٹرانسفارمر اس پی ایم ٹی، اگر اس ایک پی ایم ٹی کے اوپر اگر جو کنیکشن ہے، ایک پی ایم ٹی میں جو کنیکشن اس کو چوری کو روکا جائے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک فیڈر کے اوپر 40 سے 50 ٹرانسفارمر ہیں اور 40 سے 50 کے 50 ٹرانسفارمر کاٹ دی جائیں. تو یہ تو کہیں طور پہ کسی بھی طور پہ مطمئن کرنے والی بات نہیں ہے. اس وقت حالت یہ ہے کہ ہیسکو کے اندر جو چیئرمین، ہیسکو میں جو سی او منسٹر فار پاور لگاری صاحب، منسٹر فار پاور، آپ پلیز رسپونڈ. آپ ایجمنٹ موشن ڈالیں، پھر آپ پورا دن اس پہ بات کریں. یہ آج کا جو بزنس ہے اس کو چھوڑ تو نہیں سکتے نا جی. آپ یا تو ہاؤس ایجنٹ کر لیتے ہیں، اگر آپ سینس دے دیں کہ ٹھیک ہے ہاؤس ایجنٹ کر دیں، ہم ایجنٹ کر دیتے ہیں. جی منسٹر صاحب. جی بہت مہربانی سر. میں تمام آنریبل ممبرز کا مشکور ہوں. اور یہ وہ ایشوز ہیں جو پاکستان کو بہت عرصے سے فیس کر رہا ہے ہمارا ملک، اور ان ایشوز کی کلیئر انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ
کوآپریٹ کر کے انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ یہ معاملہ ہے کیا. ہمارے اس پورے ڈسٹریبیوشن سسٹم کے نظام کے اندر جو سیاسی اور ایڈمنسٹریٹو ان ایفیشنسیز کی وجہ سے بیمار ہو چکا ہوا ہے. مسلسل دہائیوں کے اندر پاکستان کے مختلف شعبوں کی طرح اس شعبے میں سب سے زیادہ انیفیشنسی آئی ہے. ہمارا ایکس سی این، ہمارا ایس ڈی او، ہمارا لائن مین، ہمارا میٹر ریڈر، ایس سی، چیف انجینئر، پی ڈیز، سی اوز، ہمارے بورڈ کے ممبرز، ان سب نے ماشاءاللہ پچھلی کئی دہائیوں میں پورا اپنا حصہ ڈالا ہے اس کے پورے نظام کو خراب کرنے کے لیے. ہمارے ملک میں ایسے حصے موجود ہیں جہاں بڑے لوگ اس بات کے اوپر فخر محسوس کرتے ہیں کہ کسی میٹر ریڈر کی کیا ہمت ہے مجھے آ کے بل پیش کرے. ہمارے ایکس سی اینز اور ایس سیز اور ایس ڈی اوز اور لائن مین عام دکاندار سے لے کے زمیندار سے لے کے ہر کاروباری آدمی کو سکھاتے ہیں کہ بجلی کس طرح چوری کی جاتی ہے. اور یہ تمام چیزوں کی بیماری سب سے پہلے میں اس کو کنفیس کروں گا کہ ہمارے اپنے کمپنیوں اور اداروں کے اندر ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کے بہت ایسے حصے ہیں، چاہے وہ پنجاب میں ہو، چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ہو، سندھ میں ہو یا بلوچستان میں ہو، جہاں بجلی کے بل نہیں دیے جاتے، جہاں نہ صرف کنڈے لگتے ہیں بلکہ ٹرانسفارمرز رکھے جاتے ہیں. اس وقت 12,000 ٹیوب ویل ایگریکلچر کا جو بلوچستان میں ہے، اس کے علاوہ 28,000 ٹرانسفارمر انلیگل رکھا ہوا ہے. ٹرانسفارمر، کنڈا نہیں. بات سنیں، اس وقت خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ جناب علی امین خان گنڈا پور ہمارے ساتھ گھنٹوں بیٹھ کے اپنے چیف سیکرٹری، اپنے ہوم سیکرٹری کے ساتھ ہمارے ساتھ طے کر کے گئے. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں، میں نے اخباروں کے اندر، الیکٹرانک میڈیا کے اندر کہا کہ یہ ہم تمام سیاسی جماعتوں کی جیت ہے. یہ جہاں نون لیگ کی جیت ہے، وہاں پیپلز پارٹی کی بھی ہے، وہاں پی ٹی آئی کی بھی ہے، وہاں جماعت اسلامی کی بھی ہے اور جے یو آئی کی بھی ہے. اگر یہ لوگ کوآپریٹ کر کے ہم سے اس فیڈرز کے اوپر لائن لاسز کو کم کروائیں. لائن لاسز کس طرح کم ہوں گے؟ میرے ٹرائبل ایریا کے اندر ابھی یہ آنریبل ایم این اے نے سندھ سے بات کری تھی. میں اپنا قصہ بتاتا ہوں آپ کو. فورٹ منڈرو کا ٹرائبل ایریا ہے پنجاب کا، میرے حلقے کا حصہ ہے. وہاں 95% لاس تھا. آپ کے خیال میں وزیر کے اوپر پریشر نہیں آتا ہوگا؟ 2 گھنٹے صرف بجلی وہاں دی جا رہی تھی. وہاں 24 گھنٹے آج بجلی اس لیے دی جا رہی ہے کیونکہ 150 ایف آئی آر وہاں ہوئی ایک فیڈر کے اوپر. 18 ٹرانسفارمر اٹھا کے بند کیے گئے. اس کے بعد 18 لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا. اس کے بعد 250 میٹر نئے لگائے گئے. جب زیرو اس پورے فیڈر کے اوپر آپ کی آج 24 گھنٹے بجلی چل رہی ہے. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. میں کون ہوتا ہوں 700 ارب روپے کے نقصان کو 1500 ارب کے اوپر لے کے جانے والا؟ سرکولر ڈیٹ کی پیمنٹ کون کرے گا؟ پیسہ جو بل دینے والا ہے وہ اگلے کا نقصان کس طرح بھرے گا؟ ہمارے کے پی کے کی بہنیں اور مائیں جو بجلی کا بل دے رہی ہیں، وہ ساتھ والی چوری والے کا بجلی کا بل کس طرح دیں گی؟ کس طرح لوگ برداشت کریں گے اس چیز کو؟ اس پاکستان کے اندر سوائے ریٹ آف دا گورنمنٹ کو پروونشل گورنمنٹس کی مدد کے ساتھ اور ہماری کمپنیز کی بہتری کے ساتھ حل کرنے کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. قطعاً کوئی حل نہیں ہے. جو آپ کو جھوٹ بولتا ہے وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتا ہے. ادھر پاور کی تھیفٹ کو کنٹرول کیے بغیر اکنامک لوڈ شیڈنگ کا جو ایک انلیگل کام ہے، ریگولیٹر ہمیں کہتا ہے کہ اگر یہ کرنا ہے تو اس کے اوپر قانون چینج کرو.
آج پاکستان کا یہ حال ہو گیا ہے کہ اس کے پالیسی میکرز اور اس کے منسٹرز اوپنلی پریس کانفرنس میں کہہ رہے ہیں کہ ہم اکنامک لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ لوڈ شیڈنگ حکومت کے قوانین کے خلاف ہے۔ آپ پاکستان کی حالات کو تو دیکھیں، میں آج 700 ارب روپے سے زیادہ نقصان برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم نے ان کمپنیوں کو ٹھیک کرنا ہوگا اور آپ کی مدد سے کرنا ہوگا۔ میں آج 3 MNAs ادھر آئے، میں نے سب سے گزارش کی کہ آپ اپنے فیڈر کا نام بتائیں، آپ جائیں، میرا سٹاف آپ کے ساتھ جاتا ہے، آپ ادھر بجلی چوری کم کروائیں، اپنی پولیس لے جائیں، پروونشل گورنمنٹس کو کہیں ہماری ہیلپ کرے، 24 گھنٹے ہم آپ کو بجلی کھول دیتے ہیں۔ اٹس ایز سمپل ایز دیٹ۔ جو ایریا کرتا جائے گا اس کو 24 گھنٹے۔ آج میرے پاس سرپلس بجلی ہے، کیپیسٹی پیمنٹس کی مصیبت کے اندر ہم اس وقت ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس کی کیپیسٹی، بجلی لینے والے ہیں اور ہم نے بجلی بند کی ہوئی ہے۔ ہر فیڈر کے اوپر، everybody is responsible for that. The whole country, every political party has been responsible for this. This is the truth. Everybody who has been in the governance structure has been responsible for this. There is no doubt about that. I am responsible for this. And we have to take responsibility, and we have to sort these issues out. منسٹر صاحب ایک سنیے، بہت سارے منسٹر ہمارے آنریبل ممبرز کے کنسرنز ہیں، بیکاز یہ ہر حلقے میں جو ہے مسئلے ہیں اور ایوری بڈی وانٹس ٹو اسپیک۔ ادھر آپ کو پلیز بات کروائیں۔ یہ آپ کو ممبرز آ کے مل لیتے ہیں، تب تک ہم یہ بزنس لے لیتے ہیں۔ آپ بیٹھے ہیں، ادھر سردار اسد ملک صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں، پٹیل صاحب، آپ ان سے کائنڈلی مل لیجیے گا کہ قادر پٹیل صاحب کا مائک کھولیں 1 منٹ کے لیے۔ سر بہت شکریہ۔